کسی خاص علاقے کے لیے ہیں، کسی خاص قوم کے لیے ہیں. پورے قرآن پاک میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا، یہ بیان نہیں ملے گا، یہ ارشاد نہیں ملے گا. ہادی عالم ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن، ہدایت وحی خدا. اب اس وحی خدا میں اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی، اس ہدایت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں محنت کا آغاز فرمایا. پھر مدینہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس رہنمائی کے مطابق ایک سلطنت کو تشکیل دیا، ایک ریاست بنائی آپ نے. اس ریاست کو تشکیل دینے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی حجۃ الوداع کا خطبہ وہ اس حقیقت کو اور زیادہ واضح کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے. پورے عرب میں اسلام کا نفاذ تھا، پورے عرب میں اسلام کے سامنے لوگ جھک گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا. اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں یہ خود اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی جو محنت تھی انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، انسانیت کو ظلم سے نجات دینے کے لیے، انسانیت کو انسانی ضابطہ حیات سے باہر لانے کے لیے، انسانوں کو انسانی دستور و آئین سے نجات دلانے کے لیے، یہ ساری جدوجہد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں کی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مکمل فرمایا، اور پھر مکہ کو فتح کرنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطاب پوری انسانیت سے فرمایا، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا، اس میں آپ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں اسلام کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان پر برتری اور فوقیت نہیں دیتا. یہ عرب سن لو کہ تمہیں عجم پر کوئی فضیلت نہیں. گورے جو ہیں سفید رنگ رکھنے والے یہ سن لیں کہ انہیں کالے رنگ والوں پر کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں اہمیت اور برتری اگر کسی کو کسی پر ہے تو وہ اللہ بالتقوی، وہ تقوی کے ساتھ ہے. علامہ صاحب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسلام میں اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی شرط، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسے براہین نہیں ہے. ہم مزید بات کریں گے اسی موضوع پر، لیکن ہم چھوٹے سے وقفے پر جا رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم ہادی عالم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کو اور ہمارا ساتھ رہنا چاہیے. چھوٹا سا ایک وقفہ اور ہماری آپ سے ابھی ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم اس پروگرام میں جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہادی عالم کے حوالے سے. علامہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ انسانوں کے لیے تو یقیناً ہادی ہیں اور تمام عالمین کے لیے ہادی ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو دوسری مخلوقات ہیں جن میں جن ہیں، جن میں جانور ہیں، جن میں چرند پرند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا ان کے لیے بھی ہادی ہیں؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہادی عالم قرار پائے تو پھر عالم میں عالم انسان، عالم حیوان، یہ تمام عالم چرند اور پرند، عالم جن، یہ سب اس میں شامل ہیں. ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ آپ ظلم سے نکل کر عدل کی طرف آ جائیں. ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ جہالت سے نکل کر علم کی طرف آ جائیں. ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں، انسانی قوانین سے نجات حاصل کر کے اللہ کے قوانین کی طرف آ جائیں. ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اس اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر کو جھکائیں. ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ بولنا شروع کر دیں. ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ صرف اپنے حقوق پر نظر نہ رکھیں بلکہ اپنے فرائض پر نظر رکھیں. ہدایت کیا ہے؟ کہ آپ انسانوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے اللہ کی غلامی میں آ جائیں. المختصر ہدایت ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے متعین کردہ
حقوق اور فرائض ان کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کریں، خواہ وہ انفرادی زندگی ہو خواہ وہ اجتماعی زندگی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بچیاں قتل ہوتی تھیں ان کے خلاف آواز اٹھائی اور فرمایا کہ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو غلام تھے، مظلوم طبقہ، ان کے لیے آپ نے آواز اٹھائی۔ گویا حضور کی ہدایت سے انسانیت کو ریلیف ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی اس سے انسانیت کو آرام اور سکون اور استراحت ملی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے، آپ کی ہدایت سے جانوروں کو، چرند کو، پرند کو استراحت اور سکون ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے صحابہ دو حصوں میں منقسم تھے، ایک وہ تھے جو تجارت کرتے تھے، ایک وہ جو زراعت کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کرنے والے جو صحابہ تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے کھیتوں میں سے چرند، پرند اور حیوان اگر آ کر کچھ کھا جائیں تو انہیں کچھ نہ کہا کرو، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے صدقہ قبول فرما لے گا، اور صدقہ بہت ساری پریشانیوں کو بچا لیتا ہے، انسان کو بہت ساری پریشانیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے لیے بھی ہدایت دی تو غیروں کے لیے بھی ہدایت دی، ماننے والوں کو بھی ہدایت دی، اور جو دشمن تھے ان کو بھی ہدایت دی۔ کس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر جنگ میں تمہارا دشمن تلوار پھینک دے اس کو مت قتل کرو، اور جنگ کرتے ہوئے تم نے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس بستی میں اذان کی آواز تمہیں آ جائے وہاں سارے ہی اللہ کے منکروں کی کیوں نہ ہو، وہاں بھی تم نے تلوار نہیں چلانی، اور یہ بھی فرمایا کہ جنگ کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کے کھیتوں کو نہیں اجاڑنا، جنگ کرتے ہوئے تم سے جو متحارب گروپ ہیں ان کے درختوں کو، ان کے پھلوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو تم نے اذیت نہیں دینی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیونکہ پوری انسانیت کے لیے تھی، اور انسانیت میں سارے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، کچھ انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تاج سجایا تھا رحمت للعالمین کا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، تعلیمات ہیں، اس سے ہر مخلوق کو رحمت اور ریلیف مل رہا ہے۔ اور یہاں تک دیکھیے یہ تو ایک عمومی بات تھی۔ اب آپ آئیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ مجھے کھلاتا کم ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اسے تنبیہ فرمائی کہ اس کو کھلایا زیادہ کرو اور کام کم لیا کرو۔ ایک تو یہ کہ حضور سب کے لیے ہادی اور رحمت تھے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان سمجھے نہ سمجھے، اللہ رب العالمین نے حیوانات اور چرند اور پرند کو بھی یہ شعور عطا فرمایا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے رحمت، عنایت اور استراحت اور سکون مل سکتا ہے۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ چرند پرند جو ہیں وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا۔ اسپیسیفکلی علامہ صاحب فرمائیے گا کہ جنوں کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان کے لیے کس طرح سے ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ قرآن پاک میں 29ویں پارہ میں سورہ جن ہے، اور جس میں واضح لفظ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک سنا اور قرآن پاک سننے کے بعد قرآن پاک کی ہدایت پر آمین کہا، قرآن کی ہدایت پر آمنا وصدقنا کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مقام پر بیٹھ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر قرآن سنتے تھے اور سنتے تھے، اور یہاں تک حدیث میں ہے کہ بعد دفعہ سنتے سنتے ان کی رونے کی آواز بھی صحابہ کرام سنا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ہادی ہیں، ساری انسانیت کے لیے آپ کی ہدایت، آپ کی تعلیم جو ہے وہ رحمت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جن کا وجود